بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات سنائیں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو انتہائی توجہ اور دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ ایک بزرگ نے آپ کو گندے لباس میں دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو آپ کی جنبش آبرو پر نفیس سے نفیس لباس مہیا کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے طلب غیر سے اس لیے حیا آتی ہے کہ مالک دنیا خدا ہے اور اہل دنیا کو ہر شے عارضی عطا کی گئی ہے۔ جس کے پاس ہر شے خود عارضی ہو، اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ یہ سن کر ان بزرگوں نے آپ کے صبر و بے نیازی کی داد دی۔ روایت ہے بطور آزمائش کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے مردوں کو عورت پر فضیلت دی ہے اور وصف نبوت صرف مردوں ہی کو کیوں حاصل ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر تکبر اور غرور ہے اور آپ لا حاصل ریاکاری میں مبتلا ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ تم لوگ بجا کہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کیا کبھی کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ اور کیا کوئی عورت ہجرہ ہوئی ہے جبکہ سینکڑوں مرد ہجرے پھرتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ علیل ہو گئیں اور وجہ مرض دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا اور اس کا غصہ میرے مرض کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ جب میں ان کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا تو بصرہ کا ایک رئیس آپ کے آستانے پر دینار کی تھیلی رکھے ہوئے مصروف گریہ تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ یہ رقم رابعہ کی خدمت میں بطور نذرانہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں فرمائیں گی، لہٰذا اگر آپ میری سفارش کر دیں تو شاید مقبولیت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حسن بصری اندر پہنچ کر اس کی عرض پیش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں جب سے خدا شناس ہو گئی ہوں اس وقت سے مخلوق سے کچھ لینا میل ملاپ ترک کر دیا ہے، اور خود ہی سوچیں جس رقم کے متعلق یہ بھی علم نہیں ہے کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ واحد عامری بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان ثوری رابعہ بصری کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرعوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ بصری نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ شے ہے، اس کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے مناسب نہیں ہے کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان ثوری نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجوروں کی اجزاء کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کام کرنا کفر کے ہم معنی ہے۔ پھر حضرت سفیان ثوری نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سچی بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقلی کی بات نہ کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے،
اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ تمہاری طبیعت کس چیز کو چاہتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سفیان سوری نے محو حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا کا طالب ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تمہیں رضائے الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ آج میں اس سلسلے کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر حضرت رابعہ بصری کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔